أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، ابھی آپ صحابہ و تابعین کے منہج افتاء کے سلسلے میں سن رہے تھے. آج کے درس میں علماء سلف کا فتویٰ دینے سے ڈرنا اور حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ افتاء کا منصب بڑا عظیم المرتبت ہے اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے، اور اس منصب کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالا، اور مفتیان کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور نائب ہیں، اور افتاء کے بڑے فائدے ہیں اور اس کی بہت ضرورت و اہمیت ہے. مگر ان سب کے ساتھ یہ جو ہے افتاء کا عمل بڑا پرخطر بھی ہے، اور مفتی سے اگر ذرا سی تساہلی اور غفلت یا اپنے عزت و وقار کا مسئلہ بنا لینے کی بنا پر بلا علم و تحقیق کے فتویٰ صادر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی وجہ سے غلطی ہو کا وہ مرتکب ہو تو اس پر سخت وعید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. سورۃ النحل آیت نمبر 116. یعنی کسی چیز کو جھوٹ موت مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اللہ پر جھوٹ بہتان، ورنہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بہتان باندھنا ہوگا. سمجھ لو کہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کا کامیابی سے محروم کامیابی سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ وعید اس آیت کریمہ کے اندر وارد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء فإذا لم يبقى عالم يتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فذلوا أذلوا. یعنی اللہ تعالیٰ علم کو علماء کے سینوں سے قبض نہیں کرے گا، لیکن علم کو علماء کو اٹھا کر کے قبض کرے گا، اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. چنانچہ ان سے فتوے پوچھے جائیں گے، اور اس لیے یہ جاہل سردار خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اسی بات سے ہمارے اسلاف فتویٰ دینے سے بہت ڈرتے تھے اور حتی الامکان سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. اور آج کل کی طرح نہیں تھا کہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی مگر نیتا اور پنچ پردھان بن گئے اور بغیر علم و تحقیق کے فتوے لینے لگے. اور نہایت افسوسناک بات تو یہ ہے کہ بعض کفار و مشرکین اور غیر مسلم حضرات بھی فتویٰ دیتے ہیں اور اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تعلیم بہت معمولی ہے، جن کی دینی تعلیم بہت معمولی ہے. انہوں نے نہ تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتابوں کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے، نہ کسی مستند عالم کے پاس پڑھا ہے، اور نہ فقہی بصیرت حاصل ہے، مگر گوگل وغیرہ وسائل اعلام پر موجود انگلش اور اردو میں کچھ فتاوے اور کتابیں پڑھ کر دھڑا دھڑ فتویٰ دے رہے ہیں، اور سینکڑوں غلطیاں کرتے اور خود گناہ گار ہوتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اس واسطے سے اس بارے میں ہمیں اسلاف کی سیرت اور منہج کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسی منہج پر چلنا چاہیے. اس واسطے اس بارے میں ہمیں اسلاف کی سیرت اور منہج کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسی منہج پر چلنا چاہیے. اور ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ نااہل لوگوں کو فتویٰ دینے سے روکیں. آئیے اس واسطے اس سلسلے میں کچھ علماء اسلاف کے اقوال و کردار کا ذکر کرتے ہیں تاکہ افتاء کے سلسلے میں وہ خوف و حیبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جو اسلاف کے دلوں میں تھا، اور اس باب میں ہم تساہلی اور غفلت سے کام نہ لیں
اور کوئی نااہل اس کی جرات نہ کرے اور نہ ہم نااہلوں کو اس کا موقع دیں۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عقبہ بن سالم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 34 سال رہا، اور ان سے جب سائل پوچھتے تھے مسائل تو اکثر بیشتر وہ لا ادری کہہ دیتے تھے، یعنی مجھے یہ معلوم نہیں ہے، اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہتے جانتے ہو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پر جہنم میں جانے کے لیے پل بنائیں۔ اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مسائل پیش نہیں آتے تھے ان کے متعلق جواب نہیں دیا کرتے تھے، ان کے متعلق فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے 300 بدری صحابہ کرام کو دیکھا ہے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا فتویٰ دے دے اور وہ جو اس کی طرف سے کفایت کر جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عینہ کے اندر جو فتاوی کے اسباب ہیں وہ جو ہے اللہ نے سب سے زیادہ جمع کیا تھا، لیکن فتویٰ دینے کے معاملے میں نے ان سے زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ اور سفیان ابن عینہ فرماتے ہیں جو فتوے کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہے وہ سب سے زیادہ فتوے کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتا ہے، اور فتوے میں سب سے بڑا جاہل اور نادان وہ جو ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ فتویٰ دینے میں تیز سرار ہوتا ہے۔ اور عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو پایا جن سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو جواب دیتے وقت تھر تھر کانپتے رہتے تھے۔ اور اشعث نے محمد ابن سیرین کے بارے میں روایت کی ہے کہ جب ان سے کسی چیز کے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا جاتا تھا تو ان کا رنگ بدل جاتا تھا، مارے ڈر کے ان کا رنگ بدل جاتا تھا، اور ایسا ہو جاتا تھا گویا کہ وہ ہو جاتے تھے گویا کہ وہ پہلے والے ابن سیرین نہیں ہیں، گویا کہ وہ پہلے والے ابن سیرین نہیں ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ واللہ امام مالک سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی گویا وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑے ہیں۔ اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 انصاری صحابہ کرام کو پایا جن میں سے کسی سے بھی سوال کیا جاتا تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتا اور دوسرا تیسرے کی طرف بھیج دیتا، اس طرح وہ سائل گھوم گھام کر کے پھر پہلے والے عالم کے پاس آ جاتا۔ عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے علقمہ سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبیدہ کے پاس جا کر کے پوچھ لو۔ عبیدہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا علقمہ سے پوچھو۔ میں نے کہا علقمہ ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ مسروق کے پاس جا کر پوچھ لو۔ میں نے مسروق سے جا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ علقمہ سے جا کے پوچھو۔ میں نے کہا علقمہ نے عبیدہ کے پاس بھیجا اور عبیدہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا تب عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کے پاس گیا اور مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ناپسندیدگی اور کراہت کا اظہار کیا۔ پھر میں علقمہ کے پاس واپس آیا اور تمام باتیں بتائیں تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اجرأ القوم علی الفتیا ادناہم علما، لوگوں میں فتویٰ دینے پر سب سے زیادہ جری وہ ہوتا ہے جو ان میں سب سے کم علم رکھتا ہے۔ آج وہی دور ہے، کم علم والے دھڑ دھڑ فتویٰ دے رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء بیچارے خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی طرح کیا قول سفیان بن عینہ اور صحون سے بھی مروی ہے، اور عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ان دونوں نے فرمایا من افتى عن كل ما يسأل فهو مجنون، جو ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے، جو ہر سوال کا جواب دے وہ مجنون ہے۔ اور شعبی اور حسن اور ابی الحسین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا تم میں سے ایک شخص ایک ایسے مسئلے میں آج فتویٰ دیتا ہے جو اگر حضرت عمر بن خطاب کے سامنے پیش کیا جاتا
تو اس کے لیے اہل بدر کو جمع کر دے۔ اور ابن عون کہتے ہیں کہ میں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کے پاس تھا کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا، تو امام قاسم نے فرمایا لا احسنہ، یہ مسئلہ مجھے اچھی طرح نہیں معلوم ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا ارے مجھے آپ کے پاس بھیجا گیا ہے اور میں آپ کے سوا کسی دوسرے مفتی اور عالم کو نہیں جانتا۔ قاسم نے کہا میری لمبی داڑھی اور میرے ارد گرد بھیڑ کو نہ دیکھو، اللہ کی قسم یہ مسئلہ میں اچھی طرح نہیں جانتا ہوں۔ یہ سن کر ایک قریشی شیخ نے کہا اے میرے بھتیجے، اس سے منہج کو لازم پکڑ لو، واللہ آج سے زیادہ معزز میں نے تم کو کسی مجلس میں نہیں دیکھا۔ اور قاسم نے فرمایا واللہ میری زبان کاٹ لی جائے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں بغیر علم کے کوئی بات کروں۔ اور ابن مہدی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا اور بتایا کہ وہ اسی مسئلے کی خاطر مغرب سے 6 ماہ کی مسافت طے کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا جس نے تم کو بھیجا ہے اس سے بتا دینا کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، کہ مجھے یہ مسئلہ معلوم نہیں۔ اس نے کہا پھر کون سے جانے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو اس کا علم دے وہ جانے گا۔ اور ایک آدمی نے ان سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا جسے اہل مغرب نے یہ مسئلہ دے کر کے بھیجا تھا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا ادری، مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، ہمارے شہر میں اس طرح کا مسئلہ کبھی پیش نہیں آیا، اور نہ میں نے اپنے اساتذہ کرام میں سے کسی کو اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر تم کل آنا دیکھیں گے۔ تو دوسرا دن ہوا تو وہ اپنا سامان اپنے خچری پر لاد کر کے آیا اور کہا کہ میرا مسئلہ بتائیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اسے نہیں جانتا ہوں، یہ مسئلہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ ابو عبداللہ، میں اپنے پیچھے ایسے لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جو کہتے ہیں کہ روئے زمین سے آپ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ امام مالک نے بغیر کچھ برا مانے ہوئے کہا جب تم واپس جانا تو انہیں بتا دینا کہ یہ مسئلہ میں اچھی طرح نہیں جانتا ہوں۔ اور ابن وہب نے کہا کہ میں نے امام مالک سے ان کی عمر میں 30,000 مسئلے پوچھے، میں نے ان کے امام مالک کی عمر میں ان سے 30,000 مسئلے پوچھے، تو انہوں نے ان میں سے 1/3 یا 1/3 میں یا آدھے میں یا جو اللہ نے چاہا لا احسن اور لا ادری کہا، یعنی مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے، یہ مسئلہ میں اچھی طرح نہیں جانتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابو عبداللہ، امام مالک کی کنیت ہے، اے ابو عبداللہ، جب آپ نہیں جانتے یہ کہتے ہیں تو پھر اسے کون جانے گا؟ آپ تو بڑے مشہور عالم ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تو کون جانے گا؟ انہوں نے کہا افسوس تم پر کہ ابھی تم نے نہیں جانا کہ میں کون ہوں، نہ مجھے پہچانا کہ میرا کیا مقام ہے، کہ جو تم لوگ نہیں جانتے وہ مجھے بھی معلوم ہو۔ یہ کیسے کہ تو جو مسئلہ تم لوگ نہیں جانتے میں جانوں، یہ کوئی بات ہوئی؟ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے استدلال کرنے لگے کہ وہ فرماتے ہیں لا ادری، میں نہیں جانتا تو میں کون ہوں؟ ابن عمر اگر کہتے ہیں لا ادری تو میں کون ہوں کہ میں لا ادری نہ کہوں؟ تو یہ کہا تو لوگوں کو خود پسندی و گھمنڈ اور طلب ریاست نے برباد کر دیا ہے۔ یہ بھی امام مالک نے کہا کہ لوگوں کو خود پسندی و گھمنڈ اور طلب ریاست نے برباد کر دیا ہے، یہ کم پا کر کے مظاہر ہو جاتے ہیں۔ مصعب فرماتے ہیں کہ امام مالک سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے نہیں معلوم ہے۔ اس پر سائل نے ان سے کہا یہ مسئلہ ایک بہت آسان اور ہلکا مسئلہ ہے اور میرا ارادہ تھا کہ اسے امیر المومنین سے بتاؤں گا۔ یہ سائل کچھ قدر و منزلت والا تھا، بڑا آدمی تھا۔ یہ سن کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غضبناک ہو گئے، اور فرمایا یہ ایک ہلکا اور آسان مسئلہ ہے، یہ ایک ہلکا اور آسان مسئلہ ہے۔ علم میں کوئی چیز ہلکی نہیں ہوتی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے یہ قول نہیں جانا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا،
ہم آپ پر ایک ثقیل قول ڈالیں گے. ایک ثقیل کا اللہ نے، تم خفیف کہتے ہو، ہاں ہم جو ہے ایک ثقیل قول ڈالیں گے. اس واسطے علم تمام کے تمام بھاری ہے، خاص طور پر وہ علم جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. معزز سامعین و مشاہدین، میرے یہ ہے فتاوی کے متعلق سلف کے کچھ اقوال جن سے آپ حضرات اندازہ کر سکتے ہیں کہ افتاء کی فضیلت اور اہمیت کے باوجود اس کی کس قدر خطرناکی ہے، اور اس میں کس قدر احتیاط اور غور و فکر و مطالعہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں جلد بازی اور بلا علم و تحقیق کے بولنا موجب ہلاکت ہے. اور یہ جاہلوں یا کم علموں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے تبحر علمی، گہرا مطالعہ اور مصادر و مراجع پر گہری نظر اور تدبر و تفکر کی ضرورت ہے. اور مسئلے کے لا علمی کی صورت میں بلا تکلف لا ادری یعنی مجھے معلوم نہیں ہے کہہ دینا چاہیے، اور اپنی شان بچانے کے لیے بلا علم کے فتویٰ دینا ہلاکت کا باعث ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور بلا علم فتویٰ دینے سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل خاص سے ہمیشہ بات رہنے کی توفیق دے، اور کتاب و سنت اور اسلامی فقہ اور دیگر علوم شریعت کا وسیع علم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.